ایک تو ہم جزوی فضیلت اور افضلیت میں فرق کیا ہے یہ واضح کریں گے، اس کے علاوہ ہم مختلف صحابہ کرام کی مختلف جزوی فضائل جو ہیں، جزوی طور پر فضائل ہیں ان کے، وہ بیان کریں گے کہ کس کس صحابی کو رب نے کون کون سی جزوی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ محترم حضرات، جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس کی جو طلباء ہیں ان کے اندر بعض میں جزوی فضائل پائے جاتے ہیں، لیکن افضل وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے سب سے زیادہ لائق، ذہین، فطین اور اچھی کارکردگی کرتا ہے، اس کو سب سے افضل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پوری کلاس میں ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مضمون، مثال کے طور پر ریاضی میں پوری کلاس سے سب سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے۔ ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے جو پوری کلاس میں سے ریاضی میں، سائنس میں سب سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے، کوئی اردو میں سب سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک ہے سب سے زیادہ نمبر لینے والا، اس کو فرسٹ نہیں کہا جائے گا۔ فرسٹ اس کو کہا جائے گا جس کے تمام مضامین کے نمبر ملائے جائیں اور پوری کلاس کے طلباء سے اس کے وہ نمبر سب سے زیادہ بن جائیں تو اس کو فرسٹ کہا جائے گا۔ لیکن جزوی فضیلت اس کی ہوگی جس نے سائنس میں پوری کلاس سے سب سے زیادہ نمبر لی ہیں، جزوی فضیلت اس کی ہوگی جس نے ریاضی میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں پوری کلاس سے، جزوی فضیلت اس کی ہوگی جس نے اردو میں سب سے نمبر زیادہ لیے ہیں، لیکن سب سے فرسٹ وہی ہوگا جس کے تمام مضامین کے نمبر ملائے جائیں گے اور اس کے نمبر پوری کلاس سے سب سے زیادہ آئیں گے، اس کو فرسٹ کہا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد ہیں، صحابہ اور اہل بیت، ان میں سے بھی بعض کو جزوی فضائل حاصل ہیں، جزوی فضیلتیں حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے کہ رب نے ان کا ذکر قرآن میں نام لے کر کیا ہے۔ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر رب نے قرآن میں ذکر کیا، حضرت زید ہے۔ یہ جزوی فضیلت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل نہیں ہے، مولا عمر کو بھی حاصل نہیں ہے، مولا عثمان کو بھی حاصل نہیں ہے، مولا علی کو بھی حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ، سیاستہ میں روایت موجود ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے۔ یہ جزوی فضیلت ابو بکر صدیق سے لے کر علی پاک تک بلکہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کو حاصل ہے۔ یہ جزوی فضیلت اگر حاصل ہے تو حضرت خزیمہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہونا، یعنی سرکار کی بیٹی ہونا، سرکار کی شہزادی ہونا، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت ہے جو ابو بکر عمر کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سرکار کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے والی جو فضیلت ہے ابو بکر کو حاصل نہیں ہے، مولا عمر کو حاصل نہیں ہے، مولا عثمان کو حاصل نہیں ہے، مولا علی کو حاصل نہیں ہے۔ اب آپ اسی وقت لیکن یہ جو جزوی فضیلتیں ہیں صحابہ اور اہل بیت میں، ان کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے اعلیٰ اور افضل ہو جائے۔ مثال کے میں اور مثالیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر واحد صحابی ہیں جو سرکار نے جتنے بھی عمرے کیے، ہر عمرے کے موقع پر جو سرکار کے ساتھ ہوئے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری کا نمبر ہے 4256۔ اسی طرح حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے سرکار کی زبان سے۔ یہ حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے، سرکار کی زبان سے جاری ہوا، دیگر صحابہ کے لیے سرکار کی زبان سے جاری نہیں ہوا۔ یہ مستدرک للحاکم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 4947۔ اور سیدنا جعفر کو ذوالجناحین کہا گیا، یعنی 2 پروں والے۔ یہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت ہے، بخاری میں ہے 3709۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کہا گیا۔ یہ لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت ہے، بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 4262۔ اسی طرح حضرت سعد واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، وہ حضرت جناب والا سعد ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 4326۔ حضرت عبیدہ بن جرح کو امین الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امین کہا گیا ہے۔ امین الامہ، اس امت کے جو امین ہے وہ حضرت عبیدہ بن جرح ہے، یہ بخاری میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 4380۔ مستدرک میں
کا نمبر ہے، مستدرک میں روایت موجود ہے، مستدرک کا نمبر ہے 6390. حضرت عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ کہا گیا، یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے. بخاری شریف میں کا نمبر ہے 3469. فاروق اعظم کو محدث امت کہا گیا، یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے حدیثوں کے راوی ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ کے رازدار، یہ بخاری میں موجود ہے 3761. یہ حضرت حذیفہ کی جزوی فضیلت حاصل ہے. اور سارے صحابہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن دجال کا واقعہ واحد تمیم داری ہیں جن سے سرکار نے روایت کی ہے. سرکار نے فرمایا حدثنی تمیم الداری، یہ مسلم شریف میں ہے 7386 نمبر ہے. حضرت زید بن حارث واحد صحابی ہیں. حضرت ابی بن کعب یہ واحد صحابی ہیں جن کو بارے میں سرکار نے فرمایا یہ سب سے بڑے قاری ہیں. حدیث کا نمبر ہے 3791. حضرت زید بن ثابت کو میراث کا سب سے بڑا عالم کہا گیا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے 3791. حضرت معاذ بن جبل کو حلال حرام کا سب سے بڑا عالم کہا گیا، یہ بھی جامع ترمذی کے اس وہی حدیث کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ کو سب سے بڑا قاضی کہا گیا. امام حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بھی روایت ملتی ہے کہ سرکار نے ان کے لیے فرمایا فدا کا ابی و امی، تم پر میرے والدین فدا ہوں. اور بخاری میں موجود ہے کہ حضرت سعد اور زبیر بن عوام کے لیے سرکار نے فرمایا فدا کا ابی و امی. تو یہ ان کی جزوی فضیلتیں ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو دوڑ کر خرگوش کو پکڑ لیتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، گھوڑے کے برابر دوڑتے تھے. یہ ان کی جزوی فضیلت حاصل ہے. میرے آقا اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام بھی حضرت سفینہ پڑ گیا، سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتے تھے. تو یہ جزوی فضائل ہیں صحابہ کرام میں کہ جو ایسے فضائل ہیں جو ایک میں پائے جاتے ہیں دوسرے میں نہیں پائے جاتے. لیکن افضل کس کو کہا جائے گا؟ یہ تو جزوی فضائل تھے. افضل اس کو کہا جائے گا، صواحق مرکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے اور اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، اللہ کے خوف کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ اس کو افضل کہا جاتا ہے. اس امت میں اسلام لانے کے لحاظ سے، کثرت ثواب کے لحاظ سے، اللہ کے خوف کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اب میں آخر میں پیش کر دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سیغے سب سے بڑا ہونے والے، اس امت کا سب سے بڑا ہونے والے استعمال ہوئے قرآن و حدیث میں، آثار میں، وہ ذکر کر دیتا ہوں. سورۃ الحدید میں ابوبکر صدیق کے لیے اعظم درجہ کل سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا اعظم درجہ، سب سے بڑے درجے والے. اور سورۃ اللیل میں اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار کا لفظ استعمال ہوا. بخاری شریف میں 3668، بخاری شریف میں 3668 حدیث کا نمبر ہے. خیر الصحابہ، تمام صحابہ سے بہتر کا لفظ ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. ابن ماجہ میں 106 نمبر پر خیر الناس، نبی و رسولوں کے بعد سب لوگوں سے بہتر ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. بخاری شریف میں 466 حدیث کا نمبر ہے. عالم، سب سے زیادہ علم والے ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. جامع ترمذی میں 3790 نمبر پر ارحم امتی بے امتی، امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. امن الناس علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے بخاری شریف میں ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. بخاری شریف کا نمبر ہے 4066. افضل الامہ، امت میں سب سے افضل، ابو داؤد شریف میں موجود ہے 4628، یہ ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. صواحق محرقہ کا صفحہ نمبر ہے 76. خیر الاولین والآخرین، نبی و رسولوں کے بعد پہلوں اور بعد والوں سے سب سے بہتر ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. احب الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارے محبوب، یہ ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. بخاری کا نمبر ہے 3668. احق بالامامت بعد رسول اللہ، مستدرک کا نمبر ہے 4478. سب رسول اللہ کے بعد امامت کے سب سے زیادہ حقدار ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا. تاریخ الخلفاء میں
عالم بالسنہ، سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا۔ اور تاریخ الخلفاء کے صفحہ 32 پر یہ بھی موجود ہے، آبرو حاضر امہ، اس امت کے سب سے بڑے خوابوں کی تعبیر کرنے والے ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء کے صفحہ 32 پر عالم بالانساب، نسبوں کے زیادہ علم والے، نسبوں کو زیادہ جاننے والے ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا۔ تاریخ الخلفاء کے صفحہ 28 پر اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا۔ اور تاریخ الخلفاء کے صفحہ 45 پر الاواہ، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، نرم دل والے ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا۔ تو محترم حضرات، جو کثرت ثواب کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، رب کے خوف کے لحاظ سے، امت پر زیادہ رحم دلی کے لحاظ سے جو اعلیٰ اور افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دیگر جزوی فضائل صحابہ کرام میں پائے جاتے ہیں، لیکن جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت اور ہوتی ہے۔ جزوی فضائل صحابہ میں ہیں، لیکن افضل اور اعلیٰ سب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ